अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अपने मॉर्निंग शो का मैंने आगाज़ कर लिया है। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत बेहतर जानता है। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फ़रमाई हैं और ज़िंदगी की एक साइकिल है जो रवां दवां है। बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने, अगर मैं कहूँ कि हमारी जो खून की रवानी है, जिन नसों के साथ जिन खून की रवानी पूरी बॉडी में, अगर उन खून की आंतों को कहूँगी या जो लाइन्स हमारी जिनमें खून दौड़ रहा है, रगों को, हाँ, इन रगों को मैं जोड़ूँ तो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा जो एक लंबी वो है कि समझ लो कि उसको आप अगर पूरा अल्लाह की, मैं कुदरत की वहदानियत की बात कर रही हूँ कि वो इतनी लंबी है कि ये छोटी छोटी नसों को आप जोड़ो, इन खून की रगों को जोड़ो जिनमें से खून रवां दवाएं, तो बाखुदा आप कुछ नहीं जानते कि वो जो जानता है। कहते हैं कि समझ लें आप दुनिया का एक चक्कर लगा लें, ऐसा है। आप सोच नहीं सकते। मैं अल्लाह की हर शान को जब मैं कोशिश करती हूँ समझने की तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि अल्लाह पाक, हम कहते हैं हम सूरज को या चाँद को यूं करके देखते हैं, लेकिन कहते हैं जो चाँद पे पहुँच जाए वो ज़मीन को यूं करके देखते हैं। उसकी कुदरत को समझना इतना मुश्किल है, इतना मुमकिन है। लोग चाँद पर जा रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन उसकी ज़ात को फिर भी समझ नहीं पा रहे। वो गफ़ूर और रहीम है। मैं इतनी सी बात को मुख्तसर यूँ करूँगी कि मुझे 5 वक्त की नमाज का ये पता है कि ये मेरी बख्शिश का सबब है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हम बहुत बुरे तरीके से शायद पकड़े जाएं कि जब मुझे नमाज तो पता है कि 5 वक्त है, लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरे बराबर में एक शख्स भूखा सो रहा है तो मेरी पकड़ क्या होगी। आपके पड़ोस में आप कोई बच्चे हैं, वो भूखे सो गए तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है? अपने उस फ़र्ज़ को आप भूल रहे हैं, उस सजदे को तो आप याद रख रहे हैं और बाकायदगी से जाके सजदा कर रहे हैं, जुम्मा पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वो पकड़ बहुत बुरी हम सब की होगी कि हमें मालूम भी हो और हम उस पर तवज्जो ना दें और बड़े भागे जा रहे हैं नमाज के लिए और किसी को झुटला रहे हैं, और हमें पता है कि वो उस बच्चों ने भूखा आज सो गए हैं, आज मालूम है मुझे, और फिर मुझे बताएं क्या वो सजदा कबूल होगा? आपका दिल मुतमईन होगा? कभी कभी बेलौस किसी की खिदमत कर देनी चाहिए, बेलौस किसी की तीमारदारी करनी चाहिए। कभी कभी हमें उन यतीमों पर, मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसका पूरा वो समझें कि आपकी ज़िम्मेदारी, लेकिन कभी कभी आप इस फ़र्ज़ को भी देख लिया करें, इन बातों को भी निभा लिया करें जिससे आपका दिल मुतमईन हो जाए। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान कर देते हैं और हमें सिर्फ ये याद रहता है कि हमें जी नमाज़ पढ़नी, हज, ज़कात, रोज़ा, ये हमारे फ़र्ज़ हैं। लेकिन आप यकीन करें उन बातों की भी बड़ी पकड़ है। अगर कोई लड़की इस बात से उसकी उम्र गुज़र जाती है कि उसकी शादी नहीं हुई क्योंकि उसके पास जहेज़ नहीं है, तो सोचें आपकी पकड़ होगी। पूछा जाएगा कि अगर आप कर सकते थे तो आप हज करने चले गए। हज तो हो सकता है अल्लाह पाक बाद में करवा देता, लेकिन उस बच्ची की ज़िंदगी सारी ज़िंदगी के लिए तबाह हो गई अगर आप उसकी हेल्पिंग हैंड बन जाते। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक मासूम बच्चे को उसकी माँ, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती और इसलिए वो किसी को बच्चा बेच रही है कि मेरे घर में फाका कशी हो रही है। तो ये जवाब दे हम लोग होंगे। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बड़े मजबूर होते हैं, लेकिन वो शर्म के मारे बोल नहीं पाते। मैं उस बुज़ुर्ग को देखती हूँ जो एक रेड़ी पर कांपते हाथों से एक भुट्टे की ठेली लगा के बैठा हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि
ہماری باس پرس ہوگی، بالکل ہوگی، جتنی باقاعدگی سے آپ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن شاید آپ اس قرآن کے ترجمے کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس کی شان کو سمجھ نہیں پا رہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب بچے کچرے میں سے اٹھا کے کچھ کھا لیں اور ہم ان آنکھوں سے، پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی باس پرس ہوگی۔ میں نہیں بولتی آپ کی ذمہ داری سارے جو دنیا کی لوگ تکلیف میں ان کی لنگ، جو آپ کے ڈومین میں ہے، جو تھوڑا آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ آپ اپنے ارد گرد میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کی تھوڑی ہیلپنگ اینڈ آپ کی شرمی آپ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری یہ تھوڑا سا میری یہ ہیلپ کر دیں، تو آپ جانتے ہیں اور جانتے بوجھتے جھٹلاتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ باز پرس ہوگی، بالکل ہوگی۔ اگر مجھے معلوم ہے میرا رب بھوکا سلاتا نہیں ہے، بے شک بھوکے اٹھتے ضرور ہیں، سوتے بھوکے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے جو نوکری نہیں کرتے، تو اس سے کیسے، اس کی شان میں کیسے کہہ دوں کہ وہ ہمیں بھوکا جو ہے سلا دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن خدا نے ہمیں وسیلے کے طور پہ بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے، پیغمبروں کو، اصحابہ اکرام کو، اولیاء اکرام کو، اس لیے نہیں کہ آپ جا کے وہاں پہ سجدہ کریں، نہیں، دینے والی تو وہ ذات ہے، سجدہ اس کے آگے، لیکن ہماری رہنمائی کے لیے وہ تمام بزرگان دین نے بتایا، کر کے دکھایا، انہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ تو یہ تمام بزرگان دین ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اتنے سارے، داتا گنج بخش، ہمارے ساتھ اولیاء اللہ، اولیاء کرام، انہوں نے عبادتیں اور لوگوں کی مدد کر کے دکھائی۔ ایسے ہی تو نہیں، ان کا نام اور وقار اتنا اللہ پاک نے بلند کر دیا، جائیں وہاں پر لوگوں کے لنگر کھلے میں، کھلا رہے میرا رب اور وہ بانٹ رہے ہیں۔ اور ایسا کبھی نہ کہیں کہ ہماری بات آگے تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اے رب، جب تو نے ان کو اتنا عطا کیا ہے، اللہ پاک ایک بال برابر، ایک ذرے برابر ہمیں بھی عطا فرما دے۔ دینے والی تو وہ ذات ہے۔ اگر ایسا ہوتا، ہم بے شک اللہ شہرک کے قریب ہے اور وہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک نہیں معاف کرتا، بے شک ہم اس کو کسی کا بھی شریک نہیں کرتے اور کریں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن میرے رب نے اپنے پیغام کے لیے پیغام رساں بھیجے، تمام بزرگان دین، پیغمبران دین دنیا میں بھیجے ہماری رہنمائی کے لیے، اس لیے نہیں کہ ان کو سجدہ کرو، بلکہ ان کی بات سنو کہ میں نے اپنا کلام الہی ان کے دل میں اتار دیا۔ قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی ان سے نہیں پڑھا تھا، میرے رب نے ان کا مقام بنایا تو ان کے دل میں وہ قرآن اتارا۔ یہ آپ بہتر باخوبی جانتے، شاید میرے علم میں تھوڑی کمی ہو، مجھے اتنا زیادہ نہیں معلوم ہو، لیکن جتنا معلوم ہے میں اس بات کا احترام کرتی ہوں۔ اور جنہوں نے میری رہنمائی کی، میں نے کلام الہی سے سنا، کلام الہی میں پڑھا اور میرے بزرگان دین نے مجھے بتایا، تو یہ رہنمائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہ نالج ہمیں لینا ضروری ہے۔ اسی لیے بچوں کو ہم مدرسوں میں، اسکولوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اس اساتذہ اکرام ان کی رہنمائی کریں، نہ کہ ہم سمجھیں کہ یہ دینے والے، وہ دینے والے نہیں، ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور اس رب کا کلام، اس رب کا علم، اس نبی کا علم ہم تک پہنچانے والے۔ تو آج ہمارے پروگرام میں ہر جمعے کو، میرے لفظوں میں کوئی آگے پیچھے اگر ہو گیا ہو تو میرے سننے والے، خاص طور پہ میرے ناظرین، میں ان سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میں عقل کل بھی نہیں ہوں، میں ایک اشرف المخلوقات ہوں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، تو میں پہلے سے ہی اللہ سے معافی بھی مانگتی ہوں اور آپ سے بھی معذرت کرتی ہوں۔ تو میرے لفظوں میں کچھ آگے پیچھے ہوگا جس سے آپ کی دل آزاری ہوگی، اس کے لیے معذرت۔ اور خاص طور پہ میں ایک بار بار کہتی ہوں، پلیز پلیز پلیز، کل آپ بھی والدین بنیں گے تو اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سلوک کریں کہ کل آپ کو اپنے بچوں پر ایک امید ہو کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، تو کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے بچے میرے لیے با ادب نہ ہو۔ تو با ادب والدین کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ اور ہر جمعے کو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کے لیے رہنمائی کے لیے جو ظاہر سی بات ہے کہ استخارہ کی جب میں بات کرتی ہوں تو اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اور اللہ استخارہ کی جو آپ دعا پڑھتے ہیں تو وہ پہلی لائن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیری علم کی بھلائی چاہتا ہوں اور میں طاقت مانگتا ہوں تیری
قدرت کی، برکت کی اور فضیلت کی. اللہ پاک نے اپنے اس استخارہ کی دعا جب ہم پڑھتے ہیں، استخارہ کی میننگ کیا ہے، استخارہ ہم کیوں کرتے ہیں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے پہلے استخارہ پسند فرماتے تھے، اور جب نبی فرماتے ہیں تو ہم کیسے اس چیز کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. وہ ہمارے لیے ویسے ہی بھلائی کا سبب بن جاتی ہے. تو قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آج ہم استخارہ کی نسبت سے جوڑ کر آج جو بنیادی ٹاپک ہے وہ ہے کہ بزرگان دین یعنی کہ اولیاء اکرام اور ان کی سیرت اور ان کے ذریعے جو یہ ہم استخارہ کرتے ہیں، تو یہ سارا ایک کمیونیکیشن آج اس سے ریلیونٹ ہم بات بھی کریں گے اور استخارہ پہ روشنی بھی ڈالیں گے کہ اس کے کیا ہمارے لیے فائدہ ہے. اور میں کہتی ہوں فائدہ ہی فائدہ کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے لائک کہ آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بچے کا کاروبار ہے، یا آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بچہ بار بار گھر میں بیمار کیوں ہو رہا ہے، تو روحانی جو مسئلے مسائل ہیں وہ استخارہ کے ذریعے بالکل حل ہو سکتے ہیں اور مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. تو بات کریں گے ہمارے ساتھ کون تشریف رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے. لیتے ہیں مختصر سی بریک اور ملتے بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.